السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یاسین کے مشکل ترین مقامات کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت نمبر 6 آ رہی ہے، ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے میم الف زبر ما، اس کو ہم نے یہاں پر چھوٹی مد ہے تو اس کو ہم نے کم سے کم 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ ما انذر، نون ساکن کے بعد زال ہے، یعنی یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کو ہم نے یہاں پر چھپا کے پڑھنا ہے، ہم اس کو انذر نہیں پڑھ سکتے، ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ انذر، ٹھیک ہے۔ را بھی یہاں پر موٹی ہے کیونکہ را پر یہاں پر زبر ہے۔ جب بھی را پر زبر یا پیش آتا ہے تو ہم را کو موٹا ادا کرتے ہیں، منہ کو گولائی کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ انذر، اوکے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں الف پہ کھڑی زبر، یہ ابا نہیں ہے، یہ ہے آبا۔ الف کھڑی زبر آ، اگر الف زبر اے ہوتا تب ہم ا پڑھتے، لیکن یہاں پر آ، ہم نے الف کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد بال زبر با کو کم سے کم آپ نے 4 سیکنڈ کھینچنا ہے، 4 سیکنڈ لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر بڑی مد ہے۔ آباؤہم، کافی لوگ یہاں پر وہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں یا او ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی واو کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا ہوا ہے کہ جب بھی واو کے اوپر یا کسی کے بھی اوپر ہم چھوٹا سا حمزہ بناتا ہے، عموماً جو حمزہ ہے چھوٹا سا حمزہ وہ واو کے اوپر آتا ہے، یا کے اوپر آتا ہے یا الف کے اوپر آتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یا واو یا الف کو نہیں پڑھنا ہوتا بلکہ حمزہ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر واو جو ہے صرف حمزہ کو اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ پیش او، او نہیں ہے او، اوکے۔ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، غین بھی موٹا ہے اور غین بھی یہاں پر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، تو ہم نے غو 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ جب بھی ہم نون زبر پہ یعنی زبر پہ رکتے ہیں تو زبر کا قاعدہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ وقف کے ٹائم زبر جو ہے جزم میں یعنی سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہاں پر نون زبر نہ نہیں بلکہ نون ساکن ہے، غافلون، اوکے جی۔ پوری آیت کیسے ہوگی؟ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ٹھیک ہے۔ چلیے جی آیت نمبر 11 میں دیکھیں، یہاں پر کیا ہے؟ بالغیب، با کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملائیں، الف کو چھوڑ دیں کیونکہ با زیر جو ہے ڈائریکٹ ساکن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، با لام زیر بل۔ اس کے بعد غین جو ہے موٹا حروف ہے، غیب۔ اب یہاں پر دیکھیں جھیم بنی ہوئی ہے، یعنی یہاں پر ہم نے با پہ بالغیب پہ رکنا ہے، تو با کے نیچے جو زیر ہے وہ سکون میں تبدیل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا بالغیب، با ساکن ہو جائے گی۔ اور ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے؟ جب بھی با ساکن پہ رکیں گے یعنی با ساکن حروف قلقلہ میں آتا ہے، حروف قلقلہ ہم نے کئی دفعہ سیکھا ہوا ہے، اگر نہیں سیکھا آپ نے تو میری قلقلہ والی کلاس لازمی لے آئیں، بہت مفید کلاس ہے۔ اچھا، با ساکن کس میں آتا ہے؟ حروف قلقلہ میں آتا ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حروف ساکن آ جائے گا تو ہم نے وہاں پر آواز کو لوٹانا ہے، ہم اس کو بالغیب نہیں پڑھ سکتے، با ساکن کو ہم نے پروپر آواز کو لوٹانا ہے، لرزش آنی چاہیے، وائبریشن آنی چاہیے آواز میں۔ کیسے آئے گی؟ بالغیب، بالغیب نہیں، بالغیب، بالغیب، ب، اوکے۔ میں اسے با کو چھوڑ رہی ہوں، پہلے آواز کو اندر لے جا کے باہر کھینچ رہی ہوں، اوکے، بالغیب۔ اوکے آگے دیکھیں، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ سب سے پہلے یہاں پر کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ، یہ والا جو را ساکن ہے یہ باریک را ہے، کیونکہ را ساکن سے پہلے اگر زیر آئے گی تو وہ را پتلی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد غین موٹا، بِمَغْفِرَةٍ و، اب یہاں پر کافی لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تا 2 زیر کے بعد واو ہے، تم و، 2 زیر کے بعد واو آتا ہے تو ہم نے وہاں پر ادغام کرنا ہوتا ہے گننے والا۔ کیسے ادا کریں گے؟ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ،
رو دو زیر کے بعد کاف ہے، یہاں پر حرف اقفا ہوگا، دو زیر کو چھپائیں گے. اس کے بعد میم دو زیر پہ وقف کریں گے، یعنی دو زیر پہ وقف کریں گے تو وہ ساکن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. چلیے جی آیت نمبر 13 میں دیکھیں. وَضْرِبْ ضاد موٹا را باریک. وَضْرِبْ ہم نے با ساکن کے لیے کیا سیکھا ابھی 11 میں ہم نے سیکھا نا کہ با ساکن آئے گی تو ہم نے آواز کو لرزش آواز میں آنی چاہیے، آواز کو لوٹائیں گے، حروف قلقلہ میں آتا ہے. وَضْرِبْ رب با کو چھوڑیں. اوکے. لَهُم مَثَلًا میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو یہ بھی ہم نے میم ساکن کے رولز میں کیا ہوا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو وہاں پر بھی لازماً ہم نے گننا کرنا ہے. یہاں پر گننا کیسے ہوگا؟ گننے کے ٹائم ہم نے ناک سے بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور 1 سیکنڈ کھینچ کے بھی پڑھنا ہوتا ہے. لَهُم آواز کو ناک میں لے جائے، منہ سے ادا نہیں کر سکتے. لَهُم مَثَلًا سا کی ساؤنڈ کیسے نکلے گی؟ یہ سلن پڑھیں گے تو بہت غلطی ہو جائے گی. مثلاً نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مثلاً. سا کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے، اوپر والے 2 دانتوں سے ٹچ کریں گے تو یہ سا سافٹ یعنی نرمی سے ادا ہوگا. لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ یعنی سواد موٹا، یہاں پر آپ نے سیدھی کی آواز نکالنی ہے، سا پہ نہیں نکالنی، سواد پہ نکالنی ہے. مثلا اصحاب سواد موٹا ہا حلق کے درمیان سے. ہا کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ حلق کے یعنی جہاں پر ہڈی ہے نا تھروٹ میں گلے میں وہاں تک آواز کو لے جائیں، پھر ہا کو ادا کریں. اصحاب قریت قوف موٹا اور را موٹی. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یا کے بعد تا ہے گول تا. اب یہاں پر میم بنی ہوئی ہے. ہم نے میم کا کیا سیکھا ہوا ہے؟ جب ہم نے کیا تھا نا وقف کی علامات تب ہم نے میم کو ڈیٹیل میں کیا تھا کہ جب بھی یہ میم آئے گی ہم نے اینی ہاؤ لازماً یہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے. کیسے وقف کریں گے؟ تا کو یہاں پر ہم نے گول یعنی گول تا کو ہم نے یہاں پر ہا ساکن میں کنورٹ کرنا ہے اور یہاں پر لازماً آپ نے وقف کرنا ہے. آپ نے یہاں پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ قریت نہیں قریہ. اوکے یہاں پر رکے لازماً. چلیں جی آخری آیت میں دیکھیں آیت نمبر 14 میں فَعَزَّزْنَا عین حلق کے درمیان سے جہاں سے ہم نے ہا کو ادا کیا وہیں سے آپ نے عین کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو زا ہے اس میں بھی سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے زال وہ نرم حروف ہوتا ہے، دوسری ہوتی ہے زا. زا ز کی آواز آتی ہے وہ زا ہوتی ہے. یہاں پر ہم نے وسل ساؤنڈ یعنی سیٹی کی آواز نکالنی ہوتی ہے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ سا کی ہم نے ابھی ساؤنڈ سیکھی، آواز سیکھی کہاں سے ادا ہوتی ہے. اس کو ہم نے سا نہیں پڑھنا، سا پڑھنا ہے، نرم حروف ہے. بِثَالِثٍ فَقَالُوا سین کے بعد فا ہے، فا ہے یعنی یہاں پر آپ نے اکفا کرنا ہے، سین کو چھپانا ہے، سن نہیں پڑھ سکتے. بِثَالِثٍ فَقَالُوا قوف موٹا الف موٹا. جب بھی الف سے پہلے والا حروف موٹا آتا ہے تو ہم الف کو بھی موٹا ادا کرتے ہیں. فَقَالُوا نہیں ہے، فَقَالُوا. لام واو پیش لو کے اوپر چھوٹی مدے یعنی 2 سیکنڈ لمبا کریں. کیسے پڑھیں گے؟ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا. اوکے جی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ایسا ہی ہے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نیو تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں ایسی ویڈیوز بناتی رہوں سورہ یاسین کی بھی کافی انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گی تاکہ ساری مسٹیکس کور ہو جائیں. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.